نہیں، صرف ایک دن آتے ہو۔ پتہ ہے وہ دن کون سا ہوتا ہے؟ ماں کے جنازے پر۔ وہ ماں جو تمہیں گود میں لوری دیتی تھی، آج اس کا کفن بھی تمہاری غیرت سے پہلے آتا ہے۔ تمہاری غیرت بعد میں جاگتی ہے، تمہاری محبت بعد میں آتی ہے، اس کے سر پر کفن پہلے آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں امی بار بار نہ فون کیا کریں، اور ابو اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، آپ آرام کریں، میں نے ادھر وقت دینا ہوتا ہے۔ ارے تم تو ماں کے آرام کی بات کرتے ہو، مگر اس نے تو کبھی آرام کا سوچا بھی نہیں تمہارے ہوتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انتہائی اہم شخصیات کے لحاظ سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ گفتگو ہماری مختلف ایپیسوڈ پر مشتمل ہوگی، اور وہ شخصیات ہیں ماں اور باپ۔ کبھی سوچا جس ماں نے ہمیں پیدا کیا، جس کے جسم سے ہمیں خوراک رزق میسر آتا ہے، جس نے راتوں کو جاگ کر تمہیں سلایا اور خود جاگتی رہی، آج وہ ماں ایک کمرے میں تنہا بیٹھی ہے، اور تم کہیں مصروف ہو یا زندگی میں اتنے آگے نکل چکے ہو کہ تمہاری اس لاپرواہی نے ماں کو بوڑھا کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہنا، نہ جھڑکنا، بلکہ محبت اور عاجزی سے ان کے سامنے جھک جاؤ۔ اور پھر فرمایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہو اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ میں اپنے سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں کے ہاتھ کامتے ہیں، باپ کے پیر سوج جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں امی بار بار نہ فون کیا کریں، اور ابو اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، آپ آرام کریں، میں نے ادھر وقت دینا ہوتا ہے۔ ارے تم تو ماں کے آرام کی بات کرتے ہو، مگر اس نے تو کبھی آرام کا سوچا بھی نہیں تمہارے ہوتے ہوئے۔ ہم کس آرام کی بات کرتے ہیں؟ اور جن لوگوں کے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں ہیں، میں آج اس کا سچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تمہاری ماں دن بھر کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے کہ کسی کی آہٹ سنائی دے، کوئی گاڑی رکے، شاید تم آ رہے ہو، مگر آتے ہو نہیں، صرف ایک دن آتے ہو۔ پتہ ہے وہ دن کون سا ہوتا ہے؟ ماں کے جنازے پر۔ وہ ماں جو تمہیں گود میں لوری دیتی تھی، آج اس کا کفن بھی تمہاری غیرت سے پہلے آتا ہے، تمہاری غیرت بعد میں جاگتی ہے، تمہاری محبت بعد میں آتی ہے، اس کے سر پر کفن پہلے آتا ہے۔ اور یہ جملے میں دعوت دیتا ہوں کہ سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننا ہے۔ سنا ہے ماں کے جانے کے بعد گھر کا سکون بھی چلا جاتا ہے، وہ کمرہ جہاں وہ بیٹھتی تھی اب عجیب سا لگتا ہے، وہ بستر جس پر وہ لیٹتی تھی آج قبر کی مٹی میں بدل چکا ہے، اور تم ہاتھ ملتے ہو مگر ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ آؤ میں تمہیں
نبی کے دربار کی کہانی سناتا ہوں کہ اس نبیوں کے سلطان کے ہاں ماں کی شان کا عالم کیا ہے۔ ایک شخص آیا، عرض کی، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا، کہا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا تو حضور نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار ارشاد فرمایا پھر تیرا باپ۔ کیا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں یہ سب یاد نہیں؟ سوال یہ نہیں کہ ماں باپ کہاں ہے، سوال یہ ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری غیرت کہاں ہے؟ کیا ہم اپنی اولاد کے سامنے وہ مثال چھوڑ رہے ہیں کہ کل کو وہ بھی ہمیں چھوڑ دے؟ یاد رکھو، تم اپنی ماں کی بات نہیں سنتے، تم اپنے باپ کو وقت نہیں دیتے، تو کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھی یہی کرے گی۔ اس وقت مت رونا، کیونکہ تم نے آج وہ بیج خود بویا ہے۔ آخر میں دعوت اور نتیجے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ آج ایک کام کرو، اپنی ماں کو فون کرو، اپنے باپ کے پاس بیٹھو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کی بات سنو، ان کی دعائیں لو، کیونکہ ایک دن صرف قبر رہے گی، ماں نہیں رہے گی، خاموشی ہوگی، اور تم کہو گے کاش ایک بار گلے لگا لیتا۔ یہ ویڈیو شیئر کرو تاکہ وہ لوگ جنہوں نے والدین کو چھوڑا ہے، ان کا دل دکھایا ہے، ان سے ناراض ہیں، شاید واپس پلٹ آئیں، کیونکہ ماں باپ جنت کے دروازے ہیں، جو انہیں چھوڑتا ہے دروازہ خود بند کر دیتا ہے۔ اس نعمت کی ضرور قدر کریں اور ان کے جیتے جی قدر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔